بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و عم نوالہ کے لیے تمام تعریفیں، تمام حمدیں، تمام ثنائیں، اور اس کے محبوب حضور النور شیخ علم المنشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی برگاہ بے کس پناہ کے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد آج کا موضوع رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیت اطہار کے حوالے سے قرآن مجید فرقان حمید کی طرف استفادہ کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ سورۃ شعراء کے اندر آپ کا مبارک فرمان ہے، ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ یہ وہ چیز ہے جس کی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو بشارت دیتا ہے۔ والذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور انہوں نے نیک کام کیے۔ پھر رب العالمین نے آگے ارشاد فرمایا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ انہیں فرما دیجئے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، صرف میری قربہ کی محبت، صرف میں جو آپ سے چیز طلب کرتا ہوں وہ اپنی قرابت کی محبت طلب کرتا ہوں۔ اب یہ پورے قرآن مجید اس آیات مقدسہ کا ایک نرالا انداز ہے، وہ یہ ہے کہ اس آیات کریمہ کی جو ابتدا ہو رہی ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنی کلام سے ابتدا فرمائی، اور پھر اس کے بعد درمیانی آیات کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ فرماتے، اے محبوب مکرم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ خود فرمائیں۔ یہ ایک نرالا انداز ہے پورے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر۔ اس انداز سے سمجھ یہ آتا ہے کہ اہل بیت اطہار کی تعریف بیان کرنا، ان کی فضیلت بیان کرنا خود رب العالمین کی بھی سنت ہے، اور جناب رسالت معاذ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اہل بیت تعریف کرنا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک صاف انداز میں کہا جائے اور مختصر سی بات کی جائے کہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام اس روح کائنات کے اوپر تشریف لائے، اور ان تمام انبیاء علیہ السلام رب العالمین کی توحید کا پرچار کیا، رب العالمین کی طرف سے جو دعوت تھی وہ اپنی قوم کو دی، اور اپنی قوم کو اپنے رب کے ساتھ ملایا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے، انہوں نے سب نے یہی کہا کہ ان اجری الا علی ربی، ہمارا جو اجر ہے، جو کچھ ہم نے اس دنیا میں آ کر رب العالمین توحید کا پرچار کیا اور جو کام بھی کیا اس دنیا میں، وہ ہمارا تمام تر اجر رب العالمین کے سپرد ہے، وہیں ہمیں اجر عطا فرمائے گا۔ لیکن یہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے خود رب العالمین نے یہ اجر طلب کروایا گیا، آپ سے فرمایا گیا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی امت کو فرما دیجیے کہ میں اس تبلیغ رسالت پر کوئی بھی آپ سے اجرت طلب نہیں کرتا، لیکن سوائے اپنی قرابت کی محبت طلب کرتا ہوں کہ آپ کو چاہیے کہ میری جو قرابت ہے ان کے ساتھ آپ محبت کریں۔ گویا حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ السلام تک اور مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس روح کائنات کے اوپر
جتنے بھی انبیاء علیہ السلام تشریف لاتے رہے انہوں نے توحید کے درس دیے، اپنی بندوں کو اپنے رب کے ساتھ ملایا۔ تمام تر کاموں کی جو اجرت ہے وہ فقط یہ ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل بیت اطہار کے ساتھ محبت۔ قرآن مجید فرقان حمید اسی آیات مقدسہ کی تشریح خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئی۔ امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ اس حدیث پاک کا نمبر ہے 2641، اور امام حیثمی نے مجموع الزوائد کے اندر یہ حدیث مبارکہ لائی ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، قال لما نزلت هذه الآیہ، فرمایا جب یہ آیات مقدسہ نازل ہوئی، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو ہم جتنے بھی صحابہ کرام تشریف فرما تھے، ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، من قرابتک هؤلاء الذین وجبت علینا مودتک، آپ کی قرابت کون ہے جن کی محبت ہم پر واجب کر دی گئی؟ قال، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی و فاطمہ و بناہ، فرمایا حضرت علی المرتضیٰ اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ورضی اللہ تعالی عنہا، اور ان کے دو لخت جگر حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ، ان کی محبت جو ہے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر فرض فرما دی۔ سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ اہل بیت اطہار کے حوالے سے بہت خوب فرمایا، کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے گلی جس میں حسین و حسن۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول مبارکہ میں ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں، یا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ، یکفیکم من عظیم القدر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ۔ آپ فرماتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آل بیت اطہار، آپ کی محبت قرآن مجید فرقان حمید میں نازل کردہ آیات مقدسہ ہم پر فرض فرما دی، اور آپ کی یہ عظیم قدر و منزلت کہ کوئی اگر آپ پر نماز میں درود نہ پڑھے تو اس کی نماز جو ہے وہ قبول نہیں۔ یہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول مبارکہ ہے، اور یہ ان کا مذہب ہے۔ جس طرح نماز کی بات کی جائے، اگر انسان چھوٹا بچہ ہو، بالغ ابھی نہ ہو، اس پر نماز ساقط ہے، اور روزے کی بات کی جائے تو اگر انسان سفر میں ہو یا کہیں بیمار ہو بہت زیادہ، اس پر روزہ جو ہے وہ بھی ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر حج ہے، یہ ہر مسلمان پر فرض ہے، جو مالک صاحب ہو یا جو استطاعت رکھتا ہو حج کرنے کی، تو اس پر حج فرض ہے۔ لیکن اگر اس کے پاس استطاعت نہیں ہے، اس کے پاس اتنا رقم نہیں ہے کہ وہ نہیں جا سکتا، تو اس پر گویا کہ حج جو ہے اس کی فرضیت جو ہے وہ بھی ساقط ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر قربانی کرنا ہر مسلمان مالک نصاب پر فرض ہے، تو اگر وہ قرض دار ہے تو اس پر قربانی جو ہے یہ ساقط ہوتی ہے۔ یہ تمام تر فرض ہم پر کرنے والا رب العالمین فرما رہے ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کسی ایک ایسا لمحہ انسان پر آتا ہے کہ یہ جو فرضیت ہے وہ ساقط ہو جاتی ہے، لیکن قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ایک ایسا فرض بھی ہے جو ہر لمحے، چاہے انسان بالغ ابھی نہ بھی ہوا ہو، اس پر تب بھی فرض ہے اہل بیت محبت، اور چاہے وہ سفر پر ہو، حضر میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اہل بیت اطہار کی محبت جو ہے وہ ہر لمحے مومن پر فرض ہے۔